انڈیا میں سن 2001 میں لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیل گیا، اور وہ خوف و ہراس اس بات کا تھا کہ جب وہ لوگ رات کو چھتوں پر چڑھ کے سوتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ کوئی چیز رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیتی۔ جب صبح ہوتی تھی تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ چیز جس چیز نے ان پر حملہ کیا وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دن تو بہت سارے لوگوں نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، لیکن جب لوگوں کو لگنے لگا کہ حملے بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں تو اس پر لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ یہ بات جب پولیس تک پہنچی تو پولیس نے بھی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، پر جب حملے حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو دلی پولیس کو ایک ہی مہینے میں 100 سے زیادہ کمپلینز آئیں۔ جب ان کو 100 سے زیادہ کمپلینز ایک ہی مہینے میں آئی تو پولیس نے بھی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو پولیس نے ان تمام تر لوگوں کا بیان لیا کہ جن پر رات کے وقت اس چیز نے حملہ کیا، اور پولیس نے جب بیان لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی بھی شخص نے اس چیز کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھا، پر وہ انسان اور بندر کے بیچ کچھ تھا۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ کالے رنگ کا تھا۔ کالے رنگ کے اس بندر نے پورے دلی شہر کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں کیونکہ اس بندر کے حملے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں میں خوف سا پھیل چکا تھا اور نیوز چینل اور تمام اخبارات پر صرف کالے بندر ہی کی بات ہو رہی تھی۔ کوئی اسے منکی مین بولتا تھا، کوئی اسے بلیک منکی یعنی کہ کالے بندر کے نام سے پکارتا تھا۔ آخر پولیس بھی اس بات پہ حیران تھی کہ وہ لوگوں کو کیوں مارتا ہے اور لوگوں کو زخمی کر کے کہاں جاتا ہے۔ نہ ہی کوئی اس کو دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نشان ملتا ہے۔ آخر کار تنگ آ کر دلی پولیس نے اس بندر کو پکڑنے یا مارنے والے کو 50,000 انعام دینے کا بھی اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی اس بندر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ آخر کار جون 2001 میں پولیس نے اس منکی مین یعنی کہ کالے بندر کے بارے میں پتہ چلا لیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 12 اپریل 2001 سے۔ گرمی کا موسم تھا اور بجلی رات کو اکثر جایا کرتی تھی، تو زیادہ تر لوگ اپنی چھتوں پر سویا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بندہ اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے جسم کو نوچ رہی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ نیند میں ہی ہاتھ پیر مار کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسے کچھ صحیح طرح دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن وہ بندر کی طرح تھا۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے پڑوسی اور محلے داروں کو یہ سارا واقعہ بتاتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ شروع میں اس واقعے پر یقین نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی معاملہ آ چکا تھا کہ کئی لوگ اس شخص کا مذاق بنانے لگ گئے تھے۔ اگلے ہی دن وہی سیم واقعہ اس کے اسی پڑوسی کے ساتھ ہوا جو کہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی پڑوسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے چھت پر سونے کے لیے گیا، جب وہ گہری نیند میں تھا تو اس کے ساتھ وہی سیم واقعہ ہوا۔ کوئی چیز اس کے جسم کو نوچ رہی تھی۔ جب وہ ادھر سے بھاگا اور صبح کے ٹائم اس نے یہی معاملہ اپنے سارے محلے داروں اور پڑوسیوں کو اکٹھے کر کے بتایا تو اس کی بات پر بھی کسی کو یقین نہ آیا۔ ایسا کرتے کرتے رات کے وقت پورے محلے کے تمام تر لوگوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک بندہ تو اتنی بری طرح زخمی ہوا کہ اسے چند دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھنا پڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے پولیس میں کمپلینز دینا شروع کر دیں، اور لوگ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ لوگ چھت پر سونے تو دور کی بات چھت پر جانے سے بھی ڈرتے تھے، اور لوگوں کو اتنا خوف ہو چکا تھا اس بندر کا کہ رات کے وقت اگر ان کو کسی بھی چیز کی کوئی پرچھائی یا کوئی سایہ نظر آتا تو وہ اسے بندر سمجھتے اور دوڑے لگا لیتے۔ حتیٰ کہ ایک شخص تو اسی ڈر کی وجہ سے چھت سے چھلانگ مار بیٹھا اور اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ بیٹھا۔ حتیٰ کہ ایک حاملہ عورت اسی ڈر کی وجہ سے سیڑھیوں سے گر پڑی اور وہیں مر گئی۔ حتیٰ کہ جب بات ہلاکتوں تک جا پہنچی تو انڈیا کے سارے نیوز چینلز نے اس معاملے کو نیوز چینلز پر دکھانا شروع کر دیا۔ انڈیا کے تمام تر نیوز چینلز نے اپنی ٹیمیں وہیں انہی علاقوں میں بھیجیں جہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ تر رپورٹ ہو رہے تھے۔
यहाँ पर मुख्तलिफ घरों की छतों पर खुफिया कैमरे भी लगाए जा रहे थे ताकि उस बंदर के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। पुलिस ने अपने 4000 से ज़ायद सिपाही उसी इलाकों में तैनात किए थे जिन इलाकों में ज़्यादातर इस मामले के बारे में रिपोर्टें कंप्लेंट्स आ रही थी। रात के वक्त पूरी दिल्ली शहर की बिजली को ऑन रखा जाता था ताकि लोग छतों पर ना सोएं, उस बंदर से बचें और अपने घरों के अंदर सोएं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ऐसी कंप्लेंट्स और ऐसी रिपोर्ट्स में कमी हो, लेकिन हो ये रहा था कि दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ इन कंप्लेंट्स में इजाफा होता जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने उन तमाम लोगों से उस चीज़ का स्केच तैयार करवाया जो चीज़ उन पर हमला करती थी, और ये ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स या कोई भी अगर इस बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के पुलिस के पास लाएगा तो उसके लिए 50,000 इनाम रखा जाएगा। बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदर ने दिल्ली शहर में कितना खौफ व हिरास फैला दिया था कि उसके सर पर 50,000 इनाम रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम कंप्लेंट्स को वेरीफाई करना शुरू किया ताकि पता तो चल सके कि वाकई ही इतने वाक़यात हो रहे हैं या हर बंदा मीडिया में आने के लिए अपनी तरफ से इतनी मन घड़त कहानियाँ बताता चला जा रहा है। और साथ साथ पुलिस ने ये ऐलान भी कर रखा था कि अगर कोई मीडिया को मन घड़त कहानियाँ बताता है या झूठी खबरें फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मीडिया का था, क्योंकि मीडिया ने ऐसी तमाम खबरें चलाई थीं जिनसे लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलता था। जब पुलिस ने तमाम कंप्लेंट्स को वेरीफाई किया और उनके खिलाफ इंक्वायरी की तो पता चलता है कि अगर दिन में 1000 कॉल्स आती हैं तो उसमें से 900 कॉल्स फेक होती हैं और 100 कॉल्स जो हैं उसमें सही होती हैं। लेकिन जिन लोगों पर हमले हुए थे, जो लोग ज़ख्मी थे, जब पुलिस ने उन ज़ख्मों का, निशानों का पता लगाया या किसी लोहे की चीज़ के साथ खुद को रगड़ने की वजह से आए थे। तो ये थी जी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आप सबके लिए नया से नया कंटेंट, नए से नई स्टोरी लेके आता हूँ। इसी तरह एक नई वीडियो तक अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।